اگر عالم نہیں بن سکتے، ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ عالم بن جائے، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، یعنی اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم بن جاؤ۔ اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر علم کے سننے والے بن جاؤ۔ اگر تم علم کے سننے والے بھی نہیں بنتے تو جو اہل علم ہیں، جو عالم ہیں، جو پیر و طریقت ہیں یہاں موجود ہیں، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو نہ عالم ہیں، نہ طالب علم ہیں، نہ علم کو سننا چاہتے ہیں اور نہ اہل علم سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج جو لوگ اس عرس کی محفل میں حاضر ہیں وہ یہاں پر علم سیکھنے، بزرگوں کے چہرے کو دیکھنے، ان سے محبت کرنے کے لیے حاصل ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ جو آدمی، جو شخص علم کی راہ پر نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے، اس تناظر کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس سڑک سے ہمیشہ گزرا کرتے تھے، گانگولی صاحب کی بارگاہ میں اکثر حاضری دیا کرتے تھے، کبھی کوئی یہاں سے اسکول کے لیے جایا کرتا تھا، کبھی کسی تجارت کے کام سے جایا کرتا تھا، کبھی بازار میں کچھ خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا، کبھی اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، کبھی کسی اپنے دوست سے تعلق بڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، مگر آج جب وہ اس درگاہ میں آیا ہے تو وہ اللہ کے اور اللہ کے دین کے جاننے والوں سے علم کو سیکھنے کے لیے آیا ہے، ان سے علم سننے کے لیے آیا ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ آج آپ چلتے ہوئے تو اس راستے سے آئے ہیں، اپنے بازار سے آئے ہیں جس سے آپ روز گزرا کرتے تھے، لیکن آپ کا آنا آج علم کے لیے ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے جو یہاں سننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں جنت کی راہ کو آسان کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل سنت والجماعت۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم یہاں پر علم کی اور محبت کی بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا علم ہو یا عمل ہو، جیسے کہ مجھ سے پہلے کئی علماء یہاں پر آئے اور یہ کہہ چکے ہیں کہ علم ہو یا عمل ہو، بغیر ادب رسول اور بغیر محبت رسول کے ناکام ہے، بیکار ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر محبت رسول ہی نہیں ہے تو چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے صدقہ ہو، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے تو یہ چیزیں کسی کام کی نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جب بھی اپنی ربوبیت کی، اپنی خدائی کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو جب مخاطب کرتا ہے، لوگوں سے کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ سے ڈرو، اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب اپنے ربوبیت کی بات کرتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رسالت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ، کہ اے لوگوں کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ اس میں لوگوں میں، انسانوں میں تمام لوگ آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو، چاہے جو ہو، سب آ گئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کیونکہ اگرچہ وہ رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، مشرک ہیں، مگر کسی نہ کسی صورت تو خدا کے قائل ہے کہ کوئی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، کوئی ہے جو یہ کارساز ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی تو ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کی بات آتی ہے، آپ سے محبت کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، کیونکہ اگر کوئی اس ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو ان تحبط اعمالکم، تو ان کے اعمال غرق ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے کو جاننے کے لیے ہم صحابہ اکرام کی کچھ باتیں، کچھ واقعہ سنیں گے، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ اکرام اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر مدینے کی جانب گئے تو اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ جب اونٹ مدینے کی طرف جا رہا تھا تو مدینے کے مسلمان آپ کے ویلکم کرنے، آپ کو خیر مقدم کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اونٹ پر حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ شبہ گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے اللہ کے رسول کے بجائے مجھے ہی اللہ کا رسول سمجھیں، میں تو غلام ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، کہ اس غلام کو آقا نہ سمجھ لیا جائے۔ تو آپ نے فوراً اپنا کرتا اتارا اور اونٹ کے اوپر اونچے ہو کر اس کپڑے کو آپ کے اوپر ڈھک دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون۔ اسی طرح جب مدینے کی گلیوں سے حضرت عمر فاروق گزرے تو حضرت عباس جو کہ حضور کے چچا تھے، ان کے مکان کا ایک پر نالا، آپ دیکھتے ہیں اکثر اپنے گھروں کے اندر کہ بارش کے لیے ایک نالا نکال دیا جاتا ہے چھتوں پہ سے تاکہ اس کا پانی گزر کے نیچے آ جائے، ایک پر نالا نکلا ہوا تھا۔ آپ نے چند لوگوں کی دعوت کری اور مرغے کو ذبح کیا، اس کا خون اس نالے سے ٹپکنے لگا۔ حضرت عمر فاروق اس جگہ سے گزر رہے تھے، چند چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے، آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا یہاں سے مسلمان گزرتے ہیں اور یہاں سے خون کے چھینٹے ٹپک رہے ہیں، لہٰذا اس نالے کو توڑ۔ حضرت عمر فاروق کے کہنے پر اس نالے کو توڑ دیا گیا۔ حضرت عباس جو کہ حضور کے چاچا تھے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کے اندر آئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ تو وہ پر نالا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر کے اوپر خوشی ٹاری ہوئی، آپ خوف زدہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے اور اس پر نالے کو واپس اپنی جگہ پر۔ اسی طرح جب حضرت عثمان جنگ مکے کی طرف صلح حدیبیہ کے لیے گئے، حضرات گرامی، ایک وقت ایسا آیا جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مدینے سے تمام مسلمانوں کو لے کے مکے کی جانب جائیں گے اور حج بیت اللہ کریں۔ اس وقت مکے کے اندر کفار مکہ کا راج تھا، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اور مسلمانوں کے آنے پر پابندی لگائی۔ اب کیونکہ لشکر اسلام مدینے سے نکل چکا تھا، آدھے راستے پر پہنچ چکا تھا، تو ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو اہل مکہ، کفار مکہ کے پاس جائے اور ان سے بات کرے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی مکے کے جانب گئے اور ان سے گفتگو کی۔ ماجرا بات اس بات کے اوپر ٹھہری کہ اس سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر حج کے لیے نہیں آئے گا، مگر عثمان تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ عثمان تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن یہاں بیت اللہ سامنے ہے، آپ چاہتے تو طواف کر سکتے تھے، مگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے نبی کو اجازت نہیں ہے مکے شریف کی طواف، کعبے کی طواف کرنے کا، تو میں بھی ہرگز طواف نہیں کروں۔ حضرات گرامی، یہ معاملہ حضرت عثمان کا۔ اب واپس سے ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کیوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس ادب کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے لوگوں کو روکتے ہیں، آپ کی محبت سے روکتے ہیں، تو چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، اگر ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب نہیں ہے تو سب فضول ہے، سب بیکار ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور نفل روزے رکھتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت ان کے سینوں میں نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور محبت دل میں نہیں ہے تو زکوٰۃ بیکار ہو جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جو لوگ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، جو لوگ یہ زکوٰۃیں دے رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ان کے عمل اٹھا کر ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں کوئی غلطی اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف کریں، اور اس کی برکتیں اور اس کی محفل کی برکتیں اللہ تعالیٰ